سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمر بن عاص، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، یہ سب خودی کے عارف ہیں جن کو ظاہر اور باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکومتیں اور عطائیں کی جاتی ہیں. جو خودی کا عارف ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگے، کہیں سپاہی بن جاتا ہے، کہیں فقیر بن جاتا ہے، کہیں درویش بن جاتا ہے، کہیں پہ وہ عالم کی شکل میں سامنے آتا ہے، یہ مالک کی مرضی ہے. لیکن جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی غیر معمولی کام انجام دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، وہ خودی کا عارف تھا، وہ اپنی خودی کو پہچانتا. اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے اس کے نتیجے. اور پھر یہ کانسیپٹ چونکہ دقیق ہے نا، نازک ہے، مشکل ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. تو اقبال یہاں پہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگاتے ہیں، کہتے نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سننا، میری محفل میں مت بیٹھنا، نکل جاؤ یہاں سے. نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ. لوگ اعتراض کریں گے نا، یہ کون سا تھرڈ کانسیپٹ ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ اگر یہ تمہیں خودی کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تمہاری نگاہ اتنی نہیں ہے، فراست اتنی نہیں ہے، تو بحث مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے، ڈونٹ ٹاک ٹو می. کہ نقطہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل، کہ خودی کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی مثال ایک تیز تلوار ہے. یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، یہ تمہیں کنفیوز بھی کر سکتی ہے. مگر یہ ڈائمنشنز اتنی لطیف، اتنی باریک، اتنی نازک ہیں، اس کے لیے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو جو خود خودی کے مقام پر ہو. اور اقبال بار بار مرشد کامل کی بات کرتے ہیں، مرد کامل کی بات کرتے ہیں. اقبال کے کلام میں بار بار ذکر ہے اس بات کا، نگاہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں. جب اقبال یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے خودی کی پاور بتاتے ہیں، وہ خودی کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک جگہ پہ، جو انسان کے وجود میں یہ فورسز ہیں. کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، جب یہ خودی ظاہر ہوتی ہے تو مصطفائی رنگ میں ہوتی ہے. جب ایکسپوز ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے کسی بندے مومن کے وجود میں تو مصطفائی ہے. خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جب یہ خودی چھپی ہوتی ہے، جب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی تو کبریائی رنگ میں ہوتی ہے. زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. یہ اتنا بڑا راز حقیقت انسانیہ کا، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور آپس میں ریلیشن شپ، اتنا بڑا راز صرف ایک شعر میں کھول دیا ہے کہ ہم نے کسی شاعری، کسی زبان، کسی کلام میں ہمیں اس سے زیادہ کمپریہنسو شعر حقیقت انسانیہ اور اس کا تعلق حقیقت محمدیہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، ہمیں وہ تعلق کسی اور شعر، کسی اور زبان میں نہیں ملا. اقبال جس مقام پر تھے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خودی کی معراج پر تھے، ورنہ یہ کلام، یہ شعر ممکن نہیں ہے کہ کسی عام بشر، عام عالم، عام سکالرز کی زبان سے نکل سکے. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. اور دیکھیے جب اقبال یہ بات کرتے ہیں، ایک غیر معمولی کانسیپٹ، اب اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں اقبال، کہ دنیا میں جو کانسیپٹ آف امام مہدی ہے، کانسیپٹ آف آخر الزمانی ہے، کہ ایک ایسے ولی آئیں گے، آخر الزمان آئیں گے کہ جو پورے نظام کو تبدیل کر دیں گے. ایبسلیوٹلی. اقبال ان کو بھی ڈیفائن خودی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب غیر معمولی کانسیپٹ یہاں پر اور ہے. واو، دیٹس امیزنگ. کہتے ہیں اقبال کا شعر ہے، ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، یعنی خودی تو ہر انسان میں ہے، یہ جوہر تو ہر ایک میں موجود ہے. ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی، وہی needs to come out and explain their position. But then to be recovering Indian weapons from the custody of certain political party, how do you connect that as a connection between that party and India? You see, the point is, in Pakistan you cannot buy Indian weapons, you cannot get them on license, they're not available in the tribal areas as well. So this is where the whole argument is. The party has to explain themselves from where did they get them. And the same weapons were used in the airport attack as well. But then why are you talking about Indian weapons being found with M2M in their office, and then now Indian weapons being used by these militants in these attacks? The point is, what's the point is, connection in all the point is, this is where the investigation has to be done. Dots have to be connected. Relationship and links have to be found. Because there is also another evidence which has been acknowledged by the British government that after 9/11, MQM wrote a letter
to the British government saying that we will do the spying and espionage job for them in Pakistan and Karachi. In return, MQM demanded that ISI must be dismantled. And this is an authentic letter. It's a letter which the British government has said they have received it. It's authentic. The news was published in the News, Pakistan's largest English newspaper. So again, I'm not putting the allegations. I'm only asking MQM to respond because they have not sued the British government. But we did see MQM asking for the military operation in Karachi. It was the biggest party who stand for this claim to have a military operation in Karachi. We will talk more on this. I have to take a short break here. We will stay with us. We'll be right back after a short break. We're talking about the Karachi airport attacks. Now that brings up a lot of questions. Who is the Islamic movement of Uzbekistan? Who is behind this movement? And then how come the non-state are getting very active within the Pakistan scenarios? Mr. Zahid Hamid, before going on a break, we were saying different aspects of this attack. The weaponry that's been found in this attack that was used by those was the Indian weaponry. Now, how can we connect India with just the weapons being found? You see, the point is that Pakistan knows this for sure, that all militant organizations in Pakistan are being funded by the Indians from Afghanistan. It is not just insurgents, urban insurgents in Karachi, it's the TTP. And otherwise, how do you explain these militant organizations getting massive amount of weaponry? Which country is supporting? There is some kind who's supporting and giving weapons to these militant organizations. Let me ask you a question. Then let's open the. Who are the countries who could be funding? In Afghanistan, how many countries are there? The US, either it's NATO, either it's the Afghan army or the Indians. Afghan armies are dependent on food supply, on the food support and weapon support from the US and the NATO. So they're not the main culprit. But definitely the heavy presence of Indians in Afghanistan, support to the militant groups. We know that they are supporting the Balochistan Liberation Army and the TTP and the strong assets in Karachi as well. But Mr. Zahid Hamid, we would like to show you a clip of Joe Biden's speech in 2009 on which he's discussing on the war strategies. And then I would like to get your comment on that. Security Advisor to the President of the United States, there was a particularly difficult mission laying out that had to be accomplished, and it was a Black Ops operation, and one of the other guy's uniform said, "I don't know that's possible." Literally, "I don't know that's possible," he said. And Mullen, who was an even-handed guy about all the services, even though he's Navy, he said, "Hell, these are SEALs. They can do anything." And so you guys who were I guess you're starting as of Monday they started, don't quit. Don't quit. Need you. We need you. Because the wars we're going to be fighting, your fathers and grandfathers' wars, this idea of being able to wage two major wars on either side of the world, we still got to be prepared.